میرے ساتھ فرحان موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ کافی ایوارڈز بھی حاصل کر چکے ہیں، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، انسانیت کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، 450 سے زیادہ ہینڈ پمپس اور کنویں بھی لگوا چکے ہیں۔ 2010 میں ہم لوگوں نے یہ سوشل ایکٹیویزم کا سٹارٹ کیا، اور پنجاب میں بیٹھے بیٹھے جب نل چلاتے ہیں پانی آتا ہے ہم ضائع بھی کرتے ہیں، ہم نہاتے ہوئے پانی کتنا ضائع کرتے ہیں، اور وہاں پر لوگ بوند بوند کو ترستے ہیں اور ڈیلی کئی میل پیدل چلتے ہیں پانی لانے کے لیے۔ اب تک کے عرصے میں ہم لوگ تقریباً 450 سے زیادہ واٹر پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ جب ہم یہ تصور کر لیں کہ پاکستان بھی ایک گھر ہے اور اس میں رہنے والے الگ الگ مذاہب کے الگ الگ ثقافتوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، تو پھر یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ 95% بجٹ ہمارا واٹر ریلیف پروجیکٹس پہ خرچ ہوتا ہے، جو ریمیننگ 5% بجٹ ہوتا ہے اسے ہم بائی اینڈ بائی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں وجیہ نجم۔ میرے ساتھ فرحان موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ کافی ایوارڈز بھی حاصل کر چکے ہیں، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، انسانیت کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، 450 سے زیادہ ہینڈ پمپس اور کنویں بھی لگوا چکے ہیں۔ جن علاقوں میں پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر نہیں ہوتا وہاں پہ جا کے انہوں نے کام کیا اور کنویں لگوائے۔ بائی پروفیشن یہ ایک بینکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کام انہوں نے کب شروع کیا، اور سب سے سینسیٹیو جو چیز ہوتی ہے ریلیجن، اس پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا کہ ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے ان میں پیس کو پروموٹ کیا ہے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں کہاں سے آیا۔ اس طرح سے ہے کہ 2010 سے میں نے اس طرح سے سوشل ایکٹیویزم کا سٹارٹ میں نے لیا تھا۔ اس سے پہلے میں مختلف ایکٹیویٹیز وغیرہ میں انوالو رہتا تھا، ادبی سرگرمیوں میں اور اس کے علاوہ ٹریولنگ وغیرہ میں، لیکن 2010 میں کچھ اس طرح کے ناپسندیدہ واقعات ہونا شروع ہوئے پاکستان میں جو اس سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی ریلیجیس منورٹیز وغیرہ پہ کہیں پہ اٹیک ہو رہا ہے، کہیں پہ مندر میں کوئی حملہ، یا کبھی چرچ میں بم بلاسٹ وغیرہ یا فائرنگ۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کا گلوبلی جو ہے وہ ایک یعنی پاکستان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کیونکہ میری گرومنگ جو ہے وہ بہت ہی پیسفل انوائرمنٹ میں ہوئی تھی۔ میں ایک کرسچن مشنری اسکول میں پڑھتا تھا، اور ہم نے اپنی پوری اسکول لائف میں تھرو آؤٹ اسکول لائف ہم نے کبھی ایسا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں دیکھی تھی مذہب کے نام پہ۔ تو مجھے فیل ہوا کہ مجھے ایک اپنی انفرادی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے مجھے ریلیجیس منورٹیز کے رائٹس اور پروٹیکشن کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اور پیس اور ٹالرنس پہ کام کرنا چاہیے۔ تو کچھ لائک مائنڈڈ لوگوں کو ملا کر میں نے کام 2010 میں سٹارٹ کیا۔ ہم لوگ ریلیجیس منورٹیز جو ہے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈسکشنز وغیرہ سٹارٹ کی۔ اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ ریلیجن سے ریلیٹڈ فیسٹیولز وغیرہ جوائن کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بٹھا کے انٹرفیس ڈسکشنز وغیرہ کا آغاز کیا، اور اسٹریٹ تھیٹر پرفارمنسز وغیرہ کی ہم نے منورٹیز کے رائٹس کے لیے۔ تو الحمدللہ اس کا بہت اچھا رسپانس ملا ہمیں۔ فرحان، جب ریلیجن کی بات ہوتی ہے تو بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے، لیکن جیسے مسلمانوں کی سوچ کچھ علیحدہ ہے، کرسچنس کی سوچ علیحدہ ہے، انڈیا والے ہندو جو ہیں وہ علیحدہ مذہب، کلچر، ہر چیز ہوتی ہے۔ تو آپ نے جب ان سب لوگوں کو ساتھ بٹھایا اور ان میں جب ان کو یہ چیز بتائی کہ پیس جو ہے وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو کچھ ایسی چیزیں فیس کرنی پڑیں جیسے آپ کو لگا ہو کہ ہر مذہب بہت ڈفرینٹ ہے اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ ڈفرینٹ سوچ رہے ہیں، اور مشکل آپ کو پیش آ رہی ہے ان لوگوں کے اوپینین کو سیم کرنے میں؟ جی بالکل، یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی آپ نے، کیونکہ ہر ریلیجن جو ہے سے ریلیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی گرومنگ الگ طریقے سے ہوتی ہے، ان لوگوں کے ان کی سوچ، ان کے خیالات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے طور اتوار سب لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کمبائنڈ قسم کی شخصیت ابھرتی ہے نا سامنے پاکستانی کی، تو پھر یہ تمام فرق جو ہوتے ہیں نا یہ میٹر نہیں کرتے۔ تو ہم لوگوں نے جب انٹرفیس ڈسکشنز وغیرہ کا آغاز کیا، تب ہم ان لوگوں میں سب سے پہلے اس سوچ کو بیدار کیا کہ ہمیں مسلمان بن کر، کرسچن بن کر اپنے انفرادی لیول پہ تو ہم نے یہ باتیں سوچنی ہیں، لیکن اجتماعی لیول پر جب ہم نے بطور پاکستانی سوچنا ہے تو ہم لوگوں نے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر سوچنا ہے، کیونکہ ایک گھر میں رہنے والے بھی سب افراد جو ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر و خیال میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک گھر میں لوگ بہت سلوک کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جب ہم یہ تصور کر لیں کہ پاکستان بھی ایک گھر ہے اور اس میں رہنے والے الگ الگ مذاہب کے الگ الگ ثقافتوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، تو پھر یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کہیں پہ آپ سینگ مشینز دے رہے ہیں، ڈسیبل لوگوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ واٹر پمپس وغیرہ اس طرح ہینڈ پمپس بھی لگوا رہے ہیں، تو یہ آپ نے پروجیکٹ کب سٹارٹ کیا تھا اور یہ آپ نے انڈیویجول لیول پہ کیا تھا یا آپ کے ساتھ کوئی NGO بھی منسلک تھی اس میں؟ اس طرح کہ جیسے کہ 2010 میں ہم لوگوں نے یہ سوشل ایکٹیویزم کا سٹارٹ کیا، اور ہم نے پہلے ہیومن رائٹس اور منورٹیز کے رائٹس کے لیے کام کرتے چلے گئے۔ 2 سال تک ہم لوگوں نے تقریباً اسی طرح کے یعنی نان فنڈ بیسڈ پروجیکٹس ہم نے کیے کہ جن میں فنڈنگ کی کسی قسم کی ضرورت نہیں تھی۔ 2 سال کے بعد جب ہم لوگ ان تمام چیزوں کو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ
کرتے رہے, لوگوں نے ہمیں پہچاننا شروع کر دیا, لوگوں کا ایک اعتماد ہمارے اوپر بحال ہو گیا. 2 سال بعد جب ہم لوگ تھرپار اسی طرح سے سیر و تفریح کرتے ہوئے اور انٹرفیتھ کا ہی سبق لے کر پھیلانے کے لیے جب ہم لوگ تھرپارکر میں پہنچے, وہاں پر ہم نے بہت زیادہ بھوک دیکھی, افلاس دیکھی, غربت دیکھی, بے روزگاری دیکھی. تو اور سب سے زیادہ یہ کہ وہاں پر ہم نے لوگوں میں پیاس دیکھی کہ وہاں پر پینے کا پانی بھی موجود نہیں ہے. تو اس چیز نے ہم لوگوں کو ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیا کہ یہاں پر ہم پنجاب میں بیٹھے بیٹھے جب نل چلاتے ہیں, پانی آتا ہے, ہم ضائع بھی کرتے ہیں, ہم نہاتے ہوئے پانی کتنا ضائع کرتے ہیں, اور وہاں پر لوگ بوند بوند کو ترستے ہیں اور ڈیلی کئی میل پیدل چلتے ہیں پانی لانے کے لیے. تو تب ہمیں خیال آیا کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم لوگوں نے فنڈ ریزنگ وغیرہ سٹارٹ کی, کیونکہ لوگوں کو ہمارے سوشل ایکٹیویزم کے تھرو لوگوں کو ہمارے کام کا تو معلوم ہو چکا تھا آلریڈی, اور لوگ ہمیں جاننا بھی شروع ہو گئے تھے. تب ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو فنڈنگ وغیرہ اکٹھا کرنا شروع کی, اور الحمدللہ اب تک کے عرصے میں ہم لوگ تقریباً 450 سے زیادہ واٹر پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو جب آپ پہلی دفعہ ان ایریاز میں گئے تھے, جیسے میں نے سنا ہے کہ آپ کو ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے, تو آپ ٹریولنگ کی غرض سے ہی وہاں پہ گئے تھے, لیکن جب آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں کے لیے پانی نہیں ہے, تو آپ نے سوچا کہ ان کے لیے کام کرنا چاہیے. تو جب آپ نے کام کرنا وہاں پہ شروع کیا, تو آپ کو کوئی مشکلات فیس کرنی پڑی لوگوں کی طرف سے وہاں کے کہ نہیں کرو, یا جس طرح سے ہم رہ رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ عادت ہو جاتی ہے نا کہ انسان کو ایسے کام کرتے ہوئے؟ نہیں, لوگ تو وہاں پر چاہتے تھے کہ ان کی مدد کی جائے, کیونکہ وہاں پر لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ تو ان کی اتنی امداد نہیں کی جاتی, نہ ان کے مسائل کی داد رسی کی جاتی ہے. یعنی ہاسپٹلز نہیں ہیں, سکولز نہیں ہیں, کوئی ایسے کوئی میڈیکل سینٹرز وہاں پر نہیں ہیں. جب میں وہاں پر گیا تو میں نے لوگوں کے سامنے ان کے مسائل ڈسکس کرتے ہوئے بولا کہ بھئی آپ لوگ بے روزگار ہیں, آپ لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, آپ کے لیے آپ کی ہم کیا مدد کریں. انہوں نے کہا آپ تمام مسائل کو چھوڑ دیں, آپ ہمیں صرف پینے کا پانی دے دیں. یہ ہے کہ اور لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی ہمیشہ سپورٹ ہمیں ملتی رہی ہے, کیونکہ وہاں پر جب بھی ہم کوئی کنواں لگاتے ہیں, کوئی ہینڈ پمپ لگاتے ہیں, تو لوکل گاؤں سے ہی ہمیں لیبر ملتی ہے تمام کنواں کھودنے کے لیے یا ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن کے لیے. مسائل جو ہوتے ہیں وہ ہمیں وہاں کی لوکل جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جب وہاں پر کوئی ووٹنگ وغیرہ کوئی الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ وہاں کی لوکل پبلک ان کو ووٹ دینے سے انکار کرتی ہے, تو وہ ہمارے کنویں اور ہمارے ہینڈ پمپ بند کر کے چلے جاتے ہیں. تو لوگوں کی طرف سے ہمیشہ پازیٹیو رسپانس آتا ہے, کبھی کبھی کوئی ایسے مسائل وغیرہ درپیش ہو جاتے ہیں. اور جو سینگ مشینز اور ڈسیبل لوگوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں؟ خواتین کو آپ مشینز دیتے ہیں جو بیوہ ہوتی ہیں یا جو بے روزگار ہیں, جن کے بچے ہیں اور ہسبینڈس وغیرہ نہیں ہوتے, ان کے لیے کام کرتے ہیں؟ کسی NGO میں آپ بھیجتے ہیں, خود سے لوگوں کے گھر جا کے آپ پتہ کرتے ہیں کہ کس کو ضرورت ہے؟ نہیں, یہ ہم لوگ پہلے ان کا ڈیٹا یعنی مختلف دوست احباب, کیونکہ اب ہمارا ایک سوشل سرکل ایک اچھا ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے, تو جن ہمارے ساتھیوں کو اور جن ہمارے والنٹیئرس کو ایسی ریکویسٹ موصول ہوئی ہوتی ہیں, ان سے ہم یہ سارا ڈیٹا نکلواتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا 95% بجٹ ہمارا ریلیف پروجیکٹس پہ خرچ ہوتا ہے. جو ریمیننگ 5% بجٹ ہوتا ہے اسے ہم بائی اینڈ بائی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں کہ کبھی ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کی طرف سے ویل چیئر کی ریکویسٹ آ گئی, اس کو اکوموڈیٹ کر دیا. اگر کبھی کوئی بیوہ خواتین ہیں, ان کی لسٹ ہم نے بنا لی, ان کے لیے سوئنگ مشینز ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. لیکن یہ کہ ہمارا میجر فوکس جو ہے وہ واٹر ریلیف کی طرف رہتا ہے. تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے اس میں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ کنواں جو ہے وہ کافی مہنگا لگتا ہے, کافی زیادہ ایکسپینسز ہیں اس کے, تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے یا آپ اپنی پاکٹ سے جو بھی آپ ارن کرتے ہیں وہ ان چیزوں پہ لگاتے ہیں؟ نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں کبھی سپورٹ نہیں ملتی. اگر گورنمنٹ نے سپورٹ کرنا تو گورنمنٹ وہاں پہ ڈائریکٹلی اس طرح کے پروجیکٹس لانچ کر دیتی. جہاں پر گورنمنٹ اس طرح کا کام نہیں کر رہی, وہیں پر ہم اپنی انفرادی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے وہاں کام کر رہے ہیں. ابھی تک کتنے انٹرنیشنل یا نیشنل ایوارڈز آپ اپنے نام کر چکے ہیں؟ 5 انٹرنیشنل الحمدللہ ایوارڈز مل چکے ہوئے ہیں, جس میں یونائٹڈ نیشن سے بھی ہمیں ایوارڈ ملا, امریکہ سے بھی ملا, فلپینس سے بھی ملا, UK سے بھی ملا ہوا ہے ہمیں ایوارڈ, نائجیریا سے بھی ایوارڈ مل چکا ہوا ہے الحمدللہ. تو فرحان مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان جب انسانیت کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی وہ چیزیں فیل کرتا ہے کہ پہلے زندگی کچھ اور ہوتی ہے, بعد میں زندگی کچھ اور ہوتی ہے, ایک طرح سے سکون بھی آ جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا یا آپ نے کبھی زندگی میں کچھ ایسا دیکھا جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ نے لوگوں کے لیے کام کرنا اور اس چیز کو بدلنا ہے جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے؟ جی واقعی بالکل ایسی ہی بات ہے, کیونکہ جب تک آپ اس طرح یعنی ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوئے ہوتے تب انسان ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں یہ حاصل کروں, میں اس چیز کو اچیو کروں, میرا یہ ٹارگیٹ ہو. لیکن جب آپ دوسروں کی خدمت خلق کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نا, تو آپ یقین مانیے پھر آپ کو اپنی فکر نہیں رہتی, کیونکہ پھر آپ کی فکر کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. آپ دوسروں کے کام جیسے جو کچھ آپ دوسروں میں بانٹتے جاتے ہیں, اللہ آپ کے لیے وہی چیز زیادہ وسیع کرتا چلا جاتا ہے. یعنی دوسروں کی پریشانیوں کو ہم اگر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ ہماری ساری فکریں اور ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے. فرینڈز اور فیملی کی طرف سے کتنی سپورٹ رہی ہے آپ کو ان سب چیزوں میں؟ کیونکہ آپ ٹائم بھی دیتے ہیں, ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں, اپنے جو ارن کر رہے ہیں وہ پیسے بھی آپ لگا رہے ہیں, تو کتنی سپورٹ ہے آپ کو؟
فیملی اور فرینڈس کی طرف سے ہمیشہ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس رہا ہے اور بہت ہی سپورٹیو رول رہا ہے ان کا. ایون کہ میری فیملی نے ہی مجھے موٹیویٹ کیا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے میں نان فنڈ بیسڈ پروجیکٹس وغیرہ میں زیادہ بزی رہتا تھا کہ ہیومن رائٹس پہ کام کر لیا, منورٹی رائٹس پہ کام کر لیا, ٹرانسجینڈرس کے رائٹس پہ کام کر لیا. لیکن پھر میری فیملی نے ہی مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ صرف لوگوں کی پریشانیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہو اور اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہو, آپ ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کی طرف بھی آؤ. تو میں نے میری والدہ نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا, تو میں نے والدہ سے کہا کہ اس کے لیے پیسہ چاہیے, پیسہ میں اتنا کہاں سے لے کر آؤں گا, کیونکہ مسائل تو سارے پیسے سے حل ہوں گے. تو انہوں نے مجھے ایک بہت پیاری بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ پیسوں کی فکر آپ نے نہیں کرنی, آپ نے تو صرف نیت کرنی ہے, پیسوں کا انتظام تو اللہ تعالیٰ کرتا چلا جائے گا ساتھ ساتھ. اور واقعی میں یہی ہوا کہ میں نے جب فرسٹ ٹائم انیشیٹو لیا, ایک ہم نے کنواں لگایا تھا, اس کے بعد سے ساری دنیا سے مختلف ممالک سے لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ میرے نانا نانی کے نام کا سلسلہ صدقہ جاریہ لگا دیں, کسی نے کہا میری والدہ کے نام سے لگا دیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ ایسا چلا ہے کہ ابھی تک الحمدللہ جاری و ساری ہے. بالکل. فرحان, ٹرانسجینڈرس کے رائٹس کے لیے بھی آپ کام کرتے ہیں, وہ جینڈر ہے جن کی ایکسیپٹینس ہی نہیں ہے سوسائٹی میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے کچھ ایسا کیا, لاز کافی بنتے ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹیشنز نہیں ہوتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے جینڈر ایکسیپٹینس جو ہے ان کی ہم اس کو یقینی بنا سکتے ہیں آج کل کے دور میں؟ دیکھیں, یہاں پر مختلف قوانین بنتے ہیں کہ لوگ ان کو عزت دیں, لوگ ان کے لیے غلط الفاظ استعمال نہ کریں, ان کو نوکری سے نہ نکالا جائے. یا اگر کسی جگہ پہ ٹرانسجینڈر ایک انٹرویو دینے آیا اور امپلائر کو پتہ چلا کہ اچھا یہ امپلائی تو یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ تو ٹرانسجینڈر ہے تو اس کو فارغ کرو, یہ جب تک ایسے لاز بنتے رہیں گے اتنا فائدہ نہیں ہوگا. لا یہ بنانا چاہیے کہ ان والدین کے لیے بنانا چاہیے جو ایسے بچوں کو ابینڈن کر دیتے ہیں, کیونکہ دیکھیے سب سے پہلی ایکسیپٹنس ان کی فیملیز میں ہونی چاہیے کہ ان کو کوئی گھروں سے نہ نکال سکے. یہ کیوں ہمیں سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں, یہ کیوں ہمیں غلط قسم کی حرکات میں نظر آتے ہیں کرتے ہوئے, وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کی فیملی ان کو بچپن میں چھوڑ دیتی ہے. نہ ان لوگوں کے پاس اچھی تعلیم ہوتی ہے, نہ ان لوگوں کی اچھی تربیت ہو پاتی ہے. یہ اپنی ہی کمیونٹی میں جا کر بیچارے بہت ہی ان کی دیگرگوں حالت ہوتی ہے, اور اس کے بعد ان کے پاس صرف 2 آپشنز رہ جاتے ہیں کہ یا تو یہ جگہ سڑکوں پہ بھیک مانگتے پھریں یا پھر یہ سیکس ورکر بن جائیں. تو جب تک ان کے والدین, جب ایسے والدین کے لیے کوئی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک ریسنٹلی ایک اور لا بھی بنا تھا کہ کوئی اولاد اپنے والدین کو گھر سے نکال نہیں سکتی. اسی طرح ایک یہ لا بھی بننا چاہیے کہ کسی ٹرانسجینڈر کو اس کے والدین گھر سے نکال نہیں سکتے یا خود سے الگ نہیں کر سکتے. جب تک ایسا لا نہیں بنے گا, نہ ان کی اچھی تعلیم ہو سکے گی, نہ ان کی اچھی تربیت ہو سکے گی. بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ فرحان موجود ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. وہ ہر جینڈر کے لیے, ہر مذہب کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور سوسائٹی میں جو ہے وہ پیس کو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. بہت سارے انٹرنیشنل ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکے ہیں اور پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کر چکے ہیں, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی. مجھے اجازت دیں, اگلے شو میں اگلی اسٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.